حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ، آپ کا نام جعفر ابو عبداللہ یہ آپ کی کنیت ہے، اور صادق یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام محمد ہے، جو باقر کے نام سے مشہور تھے۔ دادا کا نام زین العابدین علی بن حسین بن علی رحمہ اللہ تعالی ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فروہ تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد کی لڑکی تھی۔ سن ہجری 80 میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ بڑے فضل و کمال کے آدمی تھے، بڑی فضیلت والے تھے، بڑی کمال والے تھے۔ باپ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ماں کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار تھی۔ آپ کے جو والد ہیں حضرت محمد باقر رحمت اللہ علیہ، بہت اونچے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑا عالم گزرے ہیں۔ اتنا بڑا عالم ہے کہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے اکابر امت، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے۔ عبادت یہ آپ کا شب و روز کا مشغلہ تھا، یعنی ہر وقت آپ عبادت کے اندر میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کا کوئی دن اور کوئی وقت عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اکثر حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی خدمت میں آتا جاتا رہتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ نماز کے اندر میں، روزے کے اندر میں اور قرآن کریم کی تلاوت کے اندر میں مشغول رہتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے کسی شریف آدمی کو کراہت نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کو ناپسند نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، اپنے باپ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہونا۔ جب ہم بیٹے اور ہمارے والد اگر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ادب کے اندر میں، ان کے احترام کے اندر میں ہم اپنی جگہ سے اٹھ جائیں۔ دوسری چیز، اپنے مہمان کی خدمت کرنا۔ تیسری چیز، اپنی سواری کے جانور کی خود حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، اگرچہ ہمارے پاس سینکڑوں غلام و نوکر ہو، لیکن ہمارے جانور کی، ہماری سواری کی خود ہمیں حفاظت کرنی چاہیے اور خود ہمیں اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز آپ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جس سے علم حاصل کر رہا ہو اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کی خدمت کرنا۔ یہ 4 چیزیں آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، اور مزید فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کامل نہیں ہوتی مگر 3 باتوں سے۔ نیکی کامل یعنی مکمل، پوری نیکی پوری نہیں ہوتی مگر 3 باتوں سے۔ ایک یہ کہ جب اس کو کرو تو اس کو چھوٹی سمجھو، یعنی جب ہم نیکی کریں اسے ہمیں چھوٹی سمجھنا چاہیے، چھوٹی سمجھ کر کے نیکی کریں۔ دوسرے یہ کہ اس کو پوشیدہ رکھو، لوگوں سے چھپا کر کے رکھو۔ اور تیسری یہ کہ اس میں عجلت کرو، یعنی اس کو کرنے میں جلدی کرو۔ پھر اس کی وجہ بیان فرمائی کہ جب تم نیکی کو حقیر سمجھو گے، یعنی چھوٹی سمجھو گے، تو وہ بڑی ہو جائے گی،
جب اس کو لوگوں سے چھپاؤ گے تو اس کو اچھی طریقے سے پورے طریقے سے ادا کر سکو گے، اور جب اس میں جلدی کرو گے تو اس کو اچھی بنانے کی، بہترین بنانے کی، خوشگوار بنانے کی کوشش کرو گے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب دنیا کسی کی طرف توجہ کرتی ہے تو غیروں کی خوبیاں بھی اس کو دے دیتی ہے، یعنی وہ آدمی اچھا معلوم ہونے لگتا ہے، اور جب اس سے منہ پھیر لیتی ہے تو اس کی اپنی ذاتی خوبیاں بھی لے لیتی ہے، پھر وہ لوگوں کی نظروں کے اندر میں بدنام ہو جاتا ہے، بدنما ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کو اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات پہنچے جو تم کو ناگوار ہو، پسند نہ ہو، تو کہو کہ شاید اس کے پاس کوئی عذر ہو جس کو میں نہیں جانتا۔ حضرت جعفر صادق علیہ رحمہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات سنو، جب کسی مسلمان کے سلسلے میں کوئی بات سنو تو جہاں تک تمہاری قدرت ہو اس کو اچھے پہلو پر ڈالا، یہاں تک کہ اگر کوئی اچھا پہلو تم کو نہ ملے، تمہارے پاس نہ ہو، تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور حضرت جعفر صادق علیہ الرحمہ کا قول یہ بھی ہے، آپ کا مقولہ یہ بھی ہے کہ جس کو روزی ملنے میں تاخیر ہو رہی ہو، یعنی جلدی روزی نہ ملتی ہو، اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار پڑھا کرے، اور جس شخص کو اپنا کوئی مال پسند ہو اور وہ اس کو باقی رکھنا چاہے تو اس کو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف وحی بھیجی کہ جو میری اطاعت کرے اس کی تو خدمت کر، اور جو تیری اطاعت کرے اس کو تو تعب میں ڈال کر تھکا ڈال۔ آپ کی وفات سن ہجری 148 کے اندر میں مدینہ منورہ میں ہوئی، رحمت اللہ رحمتاً واسعہ۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت کے ارشادات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔